अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम दो तीन बड़े अहम कानूनी और आइनी मामलात हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो अलकादर ट्रस्ट केस, जो 190 मिलियन केस भी जिसको कहा जाता है, कि उसका फ़ैसला पीर 13 जनवरी को सुनाया जाना है। इससे पहले भी 6 जनवरी और फिर 23 दिसंबर तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका और इस दफ़ा ख्याल किया जा रहा है कि ये 13 जनवरी को फ़ैसला सुना दिया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। एक मामला जो सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, हेयरिंग जो है कि वो कंप्लीट होने वाली है। उस हवाले से हम बात करेंगे कि जिसके अंदर बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस कुछ उठाए गए थे और वो सवालात कितने अहम हैं, और उनके हवाले से जो आलमी मामलात पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना है वो भी हम कुछ ज़ेर गौर लाएंगे। और फिर 26वीं आईनी तरमीम पे मुसलसल आईनी जो पटिशन्स हैं वो दायर हो रही हैं, और इस वक्त ऐसी पटिशन्स भी सामने आई हैं जिसमें एक तो फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया और दूसरा ये कहा गया कि इनकी हेयरिंग जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, जिसकी जो है कि सोशल यूट्यूब के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन जो काजी फैसल साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था कि वो होना चाहिए। तो ये मामलात हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। हमें इसमें तमाम लीगल एक्सपर्ट हैं जिन्हें हमने मद्दू किया। इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, साबिक प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब हैं जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और बैरिस्टर महमूद ख़ान जो पाकिस्तान खिदमत खल्क पार्टी से भी हैं, और इसके साथ साथ जो है कि वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में भी जो लीगल प्रैक्टिस वो करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और आबिद ज़ुबैरी साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और मामला यहाँ से करते हैं कि जो फ़ौजी ट्रायल का मामला है उसके हवाले से। और इसमें क्योंकि आप पटिशनर भी हैं, दो हवाले हैं। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 10A का रेफरेंस दिया जाता है फेयर ट्रायल का, और दूसरा मामला जो है कि अब इसमें GSP+ हमारा जुड़ा हुआ है कि जो बरतानिया ने, अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने भी ये स्टेटमेंट दिए और कहा कि जनाब ये ICCPR जो हमने इस समेत 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हैं कि उनके मुनाफी हैं। इस तनाजुर में अब जब हेयरिंग तकमील के मराइल की तरफ चल रही है, तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, तकमील तो उस वक्त होगी जब अपैलेट के काउंसिल खत्म करेंगे। अभी उनके ख्वाजा हारिस साहब ही दिसंबर से आर्ग्यू करे जा रहे हैं। उन्होंने अभी तो उन्होंने काफी टाइम, मुझे लगता है अभी और लेना है। हम तो रिस्पोंडेंट्स हैं, क्योंकि नीचे अदालत में हम लोग जो पटिशनर्स थे उनकी पटिशन्स को अलाउ करके सेक्शन 2D1 जिसके अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता था दो चीजों पे, वो कलअदम करार दे दिया था कि गैर आईनी है। उसके खिलाफ इन्होंने, सरकार ने और मुख्तलिफ लोगों ने उसकी अपीलें फाइल की जो ज़ेर बहस हैं अब सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें अभी जब हेयरिंग हो रही है, उसके बाद देखते हैं कि हमारी जब बारी आएगी हम अपना मुद्दा बयान करेंगे और कहेंगे क्यों वो जजमेंट सही है। और ये जो सिविलियंस जो लोग होते हैं उनका फौजी अदालतों में जो ट्रायल होता है वो गैर आईनी है और गैर कानूनी है। ज़ुबैरी साहब, ये मामला जो अभी डेली बेसिस पे हेयरिंग हो रही है, आलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा तवील इल्तवा भी इसमें रहा। अगर इसको शुरू में ही ऐसे डेली हेयरिंग करके किसी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचा देती सुप्रीम कोर्ट, तो शायद पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात ही ना आती जो अभी हमें आलमी सतह के ऊपर भी कुछ चीज़ें, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आप जानते हैं बीच में उसके बाद वो जमाना तो एक चीफ जस्टिस का जिसने, मैं समझता हूँ, इस मुल्क की आइन और कानून को बिगाड़ के रख दिया, और उसने फैसिलिटेट किया 26वीं आइनी तरमीम को। तो नेचुरली ये सारा डिले हो रहा था इस वजह से कि 26वीं आइनी तरमीम पास हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए। और जबकि बेंच ये पहले कॉन्स्टिट्यूट हो चुका था उससे पहले, लेकिन क्योंकि ये 184(3) की अपील थी, इंट्रा कोर्ट अपील है ये, तो उसका नेचुरली ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी बेंच जिसके अंदर ये केस चल रहा है अभी। अच्छा, हाफिज़ एहसान खोखर साहब, आपकी तरफ आते हैं कि इस हेयरिंग में कुछ बड़े अहम तरीन सवालात उठाए गए। ये कहा गया कि GHQ पर दहशत गर्दों ने हमला किया। आपको याद होगा कि वो अंदर चले गए थे, कुछ मिलिट्री हायब्स को उन्होंने हॉस्टेज भी बनाया था, और फिर वो 2-3 दिन जो है वहाँ लड़ाई चलती रही। फिर मुख्तलिफ बेसेस, हमारी कराची की भी, कामरा की भी, उनके अंदर दहशत गर्दों ने हमले किए, हमारे जहाज़ों को, हमारे बड़े कीमती असासों को नुकसान पहुँचाया। और ये जजेस ने सवाल ये उठाया कि वो सारे के सारे मामलात भी उस वक़्त, आप मार्शल कहें या सेमी मार्शल कहें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, उस वक़्त भी ये इंसदाद दहशत गर्दी के अदालतों में चलाए। तो अब क्या उससे ये ज़्यादा संगीन केसेस थे कि इनको फ़ौजी अदालतों में भेजना पड़ा?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، ایک تو یہ ہے کہ بڑی دیر سے جب سے 9 مئی کا انسیڈنٹ آیا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 184(3) کے اندر معاملہ گیا ہے، اس دن سے یہ بحث کا آغاز ہوا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ پہلے پاکستان کے اندر کبھی بھی یہ اس طرح کی بحث نہیں رہی، اور ہمیشہ سے جب سے لا 1967 سے لے کے اس 23 اکتوبر کی ججمنٹ آیا ہے، اس کے اندر سویلینز کا جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہے، اگر وہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں جو ان کے سیکشن 24 سے لے کے 59 ہے، یا 2D1 اور 2D12 یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، تو ان کو پاکستان کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ اور 1972 سے لے کے 2022 تک، جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، 1875 ایسے سویلینز تھے جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا گیا۔ اور 2018 سے 2022 تک جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، تو 180 لوگ ایسے تھے جن کا ٹرائل کیا گیا۔ اب جتنی بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، چاہے بینچ کی طرف سے آ رہا ہے یا آرگومنٹ کیا اور جا اس رہا میں ہے، خصوصی آئینی ترمیم کی گئی تھی۔ نہیں، آئینی ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آئینی وہ ترمیم اے پی ایس والے معاملے میں، نہیں، اے پی ایس والا معاملہ جس کے اندر سنسٹ کلاس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا 1967 کے ملٹری لاز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو ٹرائل کیا گیا، میں اب دیکھیں خالد صاحب، ٹرائل جو تھے وہ تو 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے پہلے ہو رہے تھے۔ ٹرائل تو ہوئی 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر ایک خاص کیٹیگری جو تھی اس کو اور شامل کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا آرمی ایکٹ کی بھی کچھ کلازز امینڈ کی گئیں، اور ایک آپ کا ڈیفینس آف پاکستان لا ہے اس کو بھی امینڈ کیا گیا۔ اگر یہ سنسٹ کلاز ہی 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ہوتی تو پھر 23 اکتوبر والا ججمنٹ جو تھا وہ صرف یہی آنا تھا، چونکہ سنسٹ کلاز ختم ہے لہٰذا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتے۔ تو انہیں ضرورت کیوں تھی کہ انہوں نے 1967 کی جو امینڈمنٹس تھیں، یا بریگیڈیئر ایف بی علی کا جو کیس ہے اسے ڈسکس کی 1975 سے لے کے 2022 تک اور یہ 23 تک جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ بار بار ان ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کو جو ہے وہ وائریز کو بھی انٹرا وائریز کرتی رہی ہے، اور اس کے اندر ان کو ویلیڈیٹ بھی کرتی رہی ہے۔ وہ 5 ممبرز بینچ سے لے کے 14 ممبرز بینچ کا، وہ چیف جسٹس حمود الرحمان سے لے کے لاسٹ ججمنٹ جو اس چیز کے اندر آئی ہے، ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن نہیں ہے، آرٹیکل 10A کی وائلیشن نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو پورا اختیار یہ ہے کہ اگر کوئی ملٹری کورٹ کے اندر سزائیں کورٹ آف اپیل کے بعد جو 92 کے اندر امینڈمنٹ آئی تھی، اس کو پورا جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا سزائیں ان اکارڈنس ود لا ہے، کیا پروسیجر کی وائلیشن تو نہیں ہوئی CRPC کی یا قانون شہادت کی، یا ایویڈنس اپ ٹو دا مارک ہے۔ تو وہ جو 2017 والی خالد ججمنٹ تھی جو سید زبان کے نام سے، اس میں پاکستان کے 5 معتبر جج تھے، اور میرا خیال ہے کہ زبیری صاحب بھی ان ججز کی جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ان کے اس کو پریزائڈ کیا تھا چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے۔ اس کے اندر جسٹس امیر ہانی مسلم تھے، اس کے اندر جسٹس عظمت شہید شیخ تھے، اس کے اندر جسٹس ملک منظور تھے، اور جسٹس فیصل عرب تھے۔ ان 5 نے پورے کا پورا 1967 کا لا، اس کے بعد یہ پہلی ساری جو ججمنٹس بریگیڈیئر ایف بی علی کی، شاہد عباسی، ایگری کریں گے سارے فیصلے کو، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سوال تھا نا، ایک کیس ہے جس میں آرمی چیف کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں انتہارہ سازش کیس کہا جاتا ہے۔ ایک ہے جس میں GHQ میں مسلح دہشت گرد، سیاسی جماعت کے کارکن نہیں تھے، دہشت گرد تھے، باقاعدہ ایک کالعدم تنظیم کے لوگ تھے، GHQ کے اندر گھس گئے، ہاسٹیج بنائے رکھا۔ MI کے اعلیٰ افسر اس کے اندر جو ہے کہ وہ شہید بھی ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ ایئر بیسز کے اندر مسلح دہشت گرد، کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد داخل ہوئے، لیکن فوجی دور تھا، جنرل مشرف کا دور تھا، ATC میں گیا۔ ابھی ایک سیاسی ورکر، سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، سیاسی احتجاج، GHQ کے دروازے پر دروازہ ہلایا گیا، کھٹکایا گیا، پتھراؤ کیا گیا، چلیں اس پہ ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ بوتلوں کے اندر شاید پیٹرول بم بھی ہم کہہ دیتے ہیں، مارے گئے۔ کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار کے اوپر اندر گئے، شیشے توڑے، سب کچھ ہوا۔ سوال یہ ججز بھی اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہ ان جو جہاں پہ کالعدم تنظیموں کے لوگ GHQ کے اندر گھس کے ایئر بیس کے اندر مسلح حملے کیے، جن کو باقاعدہ دہشت گرد تھے، وہ ATC میں گئے ہیں۔ سیاسی ورکرز کے کیسز جو ہیں یہ کیسے آگے؟ میں اب اس پہ آتا ہوں۔ اب خالد، ایک تو یہ ہے کہ جو یہ ایک آرگومنٹ بلڈ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہے وہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن لا ہے، ہم اس سے اب نکل آئے ہیں۔ یعنی کہ جو 23 اکتوبر کی بھی ججمنٹ آئی تھی، جس کی بنیاد یہ کی گئی ہے کہ جی 175 کے نیچے چونکہ یہ عدالت نہیں ہے لہٰذا یہ ملٹری کورٹ بن نہیں سکتی، اسی 175 کے نیچے جو 23 اکتوبر والی 2023 کی ججمنٹ، انہوں نے بھی کہا کہ 175 کے نیچے یہ عدالت جو
ہے وہ بن سکتی ہے اور یہ ایک ویلڈ لیجسلیشن ہے. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جی سویلین کا ٹرائی ہو ہی نہیں, اب یہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائی. اب تیسری جو چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہے اس کمانڈنگ آفیسر کی ڈسکریشن کا یا اس کی کسٹڈی کا لینا جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر ہے. اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں نا, آپ تھوڑا سا اس پہ دیکھیں کہ 5,000 سے زیادہ لوگ, جو کل فیڈرل گورنمنٹ نے یا فیڈریشن نے کورٹ میں کہا, 5,000 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آرگنائز صورت کے اندر پاکستان کی, جو چاہے آپ کا لاہور ہے, آپ کا پنڈی ہے, آپ کا پشاور ہے, آپ کا میاں والی ہے, آپ کا فیصل آباد ہے, ان جگہوں پہ جا کے آپ نے ان آرمی انسٹالیشنز کے اندر انٹر ہوئے جو نوٹیفائیڈ ایریا تھی جہاں پہ آرمی ایکٹ لگتا ہے, اور ان میں سے صرف 105 ایسے لوگ ہیں کہ جس کو آپ نے آرمی ایکٹ کے اندر کیا. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ریسٹرینٹ بھی ہے ایک سمبولیکلی. اگر لا موجود ہے, پاکستان کا آئین یا قانون اجازت دیتا ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک, یا تو یہ ہوتا نا کہ کوئی انڈیویجول ایکٹ ہوتا, ایک آدھ جگہ پہ ہوتا, تو آپ کہتے دیکھیں جی ایک جگہ پہ ہوا ہے, چلے ان کو ایکسکیوز کر دیں. میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب ایک تسلسل کے ساتھ پچھلے 2 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ عمل اور رد عمل کا مسلسل ایک تسلسل چل رہا تھا جس میں یہ ہوا. اب اس میں 2-3 اور پہلو ہم آئیں گے. بیرسٹر محمود خان صاحب کی طرف بھی آتے ہیں, ذرا اس کا ایک انٹرنیشنل آسپیکٹ جو ہے بیرسٹر صاحب, اور جو امریکہ برطانیہ چلیں ایک ممالک ہیں انہوں نے کیا, لیکن یورپی یونین کا, اور اس میں جو خاص طور کے اوپر انٹرنیشنل کنونشن ICCPR کا ریفرنس دیا گیا, GSP+ ہمارا جو ہے کہ وہ اس کو بھی کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اور ہماری پوری تجارت معیشت کے اوپر اثر ہوتا ہے. جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, لوکل ہمارے قوانین, ہم مرضی کے تحت اس کو موم کی ناک کی طرح موڑتے رہتے ہیں. ہماری پارلیمنٹ جب چاہتی ہے آئین میں ترمیم بھی اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں, پرسن اسپیسیفک بھی قوانین اور آئینی ترمیم ہوئی ہیں, لیکن انٹرنیشنل آبلیگیشنز کتنی ضروری ہیں, اور اگر وہ ہم فلفل نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے لیے کیا نقصان ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ کو ہمیں اوبیسلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے اس کے ساتھ ہی چلنا ہوگا نا. ہم نے سیپریٹلی تو نہیں چل سکتے نا. دنیا میں جس طرح لا اپلائی کرتا ہے وہ لا ہمارے بھی یہاں ہونا چاہیے. یہ کیوں ہے کہ یہ تو وینڈلزم ہے نا. وینڈلزم جو ہے یہ ایکچولی اور سویلین نے کی ہے, پولیٹیکل ورکروں نے کی ہے, تو اس کو اسپیشلی ٹریٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس ہمارا جو ایکچولی ایگزسٹنگ لا ہے, جو سول اور کرمنل لا ہے, اس کے ساتھ تو یہ ڈیل ہو سکتا ہے. وائی ڈو وی نیڈ کہ ہمیں ایکچولی اس کو ملٹری کورٹ میں لے کر جانا ہے؟ لا از ان پلیس. اگر وینڈلزم کسی نے کیا ہے تو آپ جو کرمنل پروسیس ہے اس میں کرمنل ڈیمیج جو کیا انہوں نے, اس پہ آپ ان کو چارج کریں. وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے یہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ نے کہا یہ تو ٹیررزم میں بھی نہیں آتا ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ سویلین لوگ تھے, احتجاج کر رہے تھے, احتجاج تھوڑا بڑھ گیا, اس کا اگر کسی نے ڈیمیج کیا ہے یا وینڈلزم کیا ہے تو ان کو آپ جو ہے وہ آرڈنری عدالت میں سزا دیں. یا تو کہیں نا کہ ہماری جو آرڈنری جو لیگل سسٹم ہے, کرمنل لیگل سسٹم ہے, یہ ایکچولی سفیشینٹ نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں جو ہے ملٹری کورٹس چاہیے, ملٹری جو ہے وہ اس میں ان کا ٹرائل کیا جائے. اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کا کوئی ریزن نہیں بنتا. اس کے علاوہ یہ تو ایک ڈر پھیلانے والی بات ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے اور احتجاج تھوڑا سا آؤٹ آف ہینڈ نکل جاتا ہے تو پھر آپ کو ملٹری کورٹ فیس کرنی پڑے گی. یہ تو ایک قسم کا آئی تھنک میجر ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ ملٹری کورٹ کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. یہ تو کلیئرلی انٹرنیشنلی اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھو تو ایسی صورتحال کہیں بھی اگر پیش آتی ہے تو ملٹری ٹرائل میں تو وہ جائے گا نہیں. ملٹری ٹرائل میں تو بہت سارے کوشچن رائز ہوتے ہیں. ملٹری کا ایک مقصد ہوتا ہے, ان کورٹ کا, ہر کورٹ کا ایک جو بنے گی سول اور کرمنل اینڈ ملٹری کورٹس, ان کا ایک اپنا جورسڈکشن ہوتا ہے. اس جورسڈکشن کے اندر رہنا چاہیے. کیا ضرورت ہے کہ ایک ایریا سے دوسری ایریا اوور لیپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ایز اے لوئر I cannot see the rationale behind this کہ you take this matter to the military court. لیکن جب ہم یہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں آئین پاکستان یا پاکستان کے مروجہ قوانین جو پارلیمنٹ کے منظور کردہ ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ سزائیں دی ہیں, اور ان کے اندر ہی ایپلیٹ جو فیسلٹی ہے وہ بھی موجود ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں. یہ سوال جب ہم لیتے ہیں موقف تو پھر انٹرنیشنلی اگر انٹرنیشنل پہ ایشو, اور میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, میں محمود صاحب سے لے لوں کہ یہ جو انٹرنیشنل اگر کوئی ہم پہ پابندیاں یا لگتی ہیں تو وہ ہمارے آئین, ہمارے قانون, ہماری جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کریں گے پھر؟
देखो नज़र अंदाज तो नहीं कर सकते. एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन लॉज एंड इंटरनेशनली जो दे हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री इंडिविजुअल countries, but obviously there has to be a cry, because if you're going to go over the जो एक सिस्टम बना हुआ है, जब आप उसको वायलेट करेंगे, दुनिया के साथ ही आपने चलना है ना. अगर आप अपनी एक स्पेशल प्रोसेस बना लेंगे, एक प्रोसीजर बना लेंगे, और उसमें आप जो है वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे, लोगों का जो राइट्स है उसको वायलेट करेंगे, तो फिर आउट क्राई तो होगा. और ऑब्वियसली ऐसी सिस्टम में इंटरनेशनल जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो तो ज़रूर बोलेंगे ना कि ये आप किस लिए कर रहे हैं. ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इसका एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, ये मैटर को कॉम्प्लिकेट करता है. और इनफैक्ट this is exactly what they have done. They have complicated a simple matter. Try them for criminal damage. Try them जो है वो under criminal law. उसमें क्या अगर आपकी सेंटेंस insufficient है तो आप सेंटेंस इंक्रीज कर सकते हैं. ये इसका तो कुछ देखो, मिलिट्री कोर्ट्स were there for the soldiers, for the इससे अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखते हैं मिलिट्री कोर्ट clearly means for the people who are part of the military. These are civilians, they are not part of the military. So it just doesn't, you're trying to bring in civilians into the military court. It will definitely create a lot of complications, legal complications as well. Legal questions will arise. इसके हम जरा इंटरनेशनल इश्यूज़ की तरफ भी आते हैं. हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे. और हमारे साथ आबिद ज़ुबैरी साहब, बैरिस्टर महमूद साहब और हाफिज़ एहसान खोकर साहब हमारे साथ ही होंगे.